السلام علیکم دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ڈرامہ ارطغرل دیکھنے والوں کو اس کا علم بھی ہونا چاہیے کہ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کا خاتمہ کیا تو آل عثمان کو راتوں رات گھریلو لباس میں یورپ بھیج دیا گیا۔ شاہی خاندان، ملکہ اور شہزادوں نے التجا کی کہ یورپ کیوں، ہمیں اردن، مصر یا شام کسی عرب علاقے ہی میں بھیج دیا جائے، لیکن سیوانی آقاؤں کے احکامات واضح تھے۔ اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا ان کو آخری درجہ ذلیل کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن سالونیک اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئی، یہاں تک کہ گھریلو لباس میں خالی جیب اس حال میں انہیں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کاسائی گدائی کے لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے۔ پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلسیا ان کی میت کو کسی حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا، کیونکہ دکاندار کا قرض ان پر چڑھا ہوا تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا اور وہاں پر سپرد خاک ہوئے۔ 20 سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندارس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے احوال و کوائف انہوں نے معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے آباؤں کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماؤں سے ملاؤ۔ بالآخر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقیہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانج رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مندارس اپنے آنسو روک نہ سکا اور زور قطار رو پڑا۔ پھر ان کا ہاتھ چوم کر کہنے لگا، مجھے معاف کیجیے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں ترک وزیر اعظم عدنان مندارس ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھی کہ اب تک کہاں تھی اور خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ عدنان مندارس جب انقرہ واپس گئے تو انہوں نے کمال آتا ترک کے دوست اور اس وقت کے ترکی کے صدر جلال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں اعتراض کیا، مگر مندارس کے مسلسل اعتراض پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی اجازت دی۔ پھر عدنان مندارس نے خود کو فرانس گئے اور ملکہ شفیقیہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرا محروم اربکان کے سر جاتا ہے، جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ پھر جب مندارس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو منجلہ الزامات کے ساتھ ساتھ دو الزام یہ بھی تھے کہ ایک، انہوں نے 30 سال بعد ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے کی اجازت دی، جسے کمال آتا ترک اور اس کے ساتھیوں نے ترکی میں بند کر دیا تھا۔ نمبر 2، انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا، اور اس کے لیے وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے اور ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب خاص اور اپنے ذاتی صرفے سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقیہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب 17 ستمبر 1971 کو عدنان مندارس اور ان کے 4 ساتھیوں کو ملٹری کورٹ نے شہید کیا تو دوسرے ہی دن ملکہ اور شہزادی کی بھی حالت سجود وفات ہوئی۔ یہ سلوک ہے ہمارے نام نہاد سیکولرزم کا، ڈھونڈو پیٹنے والوں کا۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلہ رحمی، نہ قرابت داری، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راگ لاپتے ہیں اور نعرے لگا لگا کر جن کی زبانیں نہیں تھکتی ہیں کہ ان کا مقصد بظاہر ان کے اور کیا تھا کہ اسلامی اخوت سے لوگوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے، اس مقدس رشتے کے تانے بانے کو بکھیر کر اس کو ایسے جاہلی رشتوں میں تبدیل کیا جائے جن میں احترام ذات مقصود نہ ہو اور حرمتوں اور انسانی رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ روئے زمین پر موجود شیطان کے چیلوں سے کبھی بے خبر نہ رہنا۔ اور ہاں، یہ قصہ بچوں کو سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سوتوں کو جگانے اور جوان مردوں کو کمر بست کرنے کے لیے ہے۔ اٹھ کے اپنے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرا دور کا آغاز ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔